کہ وہ دوپہر کا وقت ہے اور دروازے پر کسی کے کھٹکھٹانے کی آواز مسلسل آ رہی ہے. گرمیوں کا موسم انسان کے آرام کرنے کا وقت ہے. اسی وقت ایک اونچی کوٹھی کے سامنے دروازے کھٹکھٹانے کی آواز پر آواز آ رہی ہے. بندہ اترا، آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا، غصے سے بھرا ہوا ہے. دروازہ کھولا، سامنے دو چھوٹے سے بچے کھڑے ہوئے ہیں. چہرہ مرجھایا ہوا ہے مگر چہرے پر ایک نورانیت تپک رہی ہے. کہا میرے دروازے پر اتنے وقت آ کر میرے آرام میں خلل ڈالنے والوں تم کون ہو اور تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ ہمارے دروازے کو کھٹکھٹا دو؟ بچوں نے کہا سیٹھ جی ہماری ہمت تو نہ ہوتی اور نہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے دروازے پر رسول کا نام لکھا دیکھا ہے، کلمہ لکھا دیکھا ہے، کسی اور نے نہیں. رسول کی اس رشتے نے ہمیں تمہارے گھر تک پہنچا دیا ہے، اس لیے کہ جس رسول کے تم ماننے والے اسی رسول کے ہم ماننے والے. کیا بات ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ کہا سنو ہم 3 روز سے بھوکے ہیں اور ہو سکے تو اپنے گھر میں ہمیں کچھ دن کے لیے مہمان بنا لو، ہمیں مہمان بنا لو. ہم بہت 3 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ہم کسی قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں، ہو سکے تو کچھ روز کا مہمان بنا لو. شیخ نے الفاظ سنے، غصے سے تلملا اٹھا. بھیک مانگنے والوں اس طرح بھیک مانگی جاتی ہے؟ ارے دامن پھیلاؤ اور کہو کہ کچھ روٹیاں ڈال دی جائے، کچھ صدقہ ڈال دیا جائے. مہمانی کی بات کرتے ہو، فقیر ہو کر، مانگنے والے ہو کر کہتے ہو کہ ہمیں مہمان بنا لیا جائے. اللہ اکبر. بچوں نے دیکھا اور کہا ذرا ادھر ادھر ذہن بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہمارا تعلق کس گھرانے سے ہے. ارے ہمیں تم مانگنے والا نہ سمجھو، ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے بھوکے رہتے ہو خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. دھوکہ نہ کھا جانا، حسین کی اولاد تیرے دروازے پر ہے، جن کی رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا خون ہے وہ تمہارے دروازے پر ہے. دھوکہ نہ کھا جانا. ہمیں اللہ نے منع کیا ہے کہ ہم بھیک نہیں مانگتے، ہمیں اس لیے نہیں مانگتا ہے بھوکے رہے، لیکن بھیک نہیں مانگ سکتے اس لیے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جن کے صدقے میں ساری کائنات پل رہی ہو وہ کسی دروازے پر دامن کو پھیلا. اس لیے مہمانی کی بات کرتے ہیں. سیٹھ جی اگر مہمان بنانا ہو تو بنا لو. کہا تو تم نے بھیک مانگنے کا نیا طریقہ، کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کی اولاد اہل بیت ہیں. کہا کہتے بھی ہیں اور ہیں، ہم بے وطن ہیں، غریب الوطنی میں ہے. تو کہا سیٹھ نے اچھا اگر تم رسول اللہ کی اولاد ہو تو بے شک میرے گھر کے دروازے کھولے ہیں، لیکن اگر تم اولاد ہو تو اولاد ہونے کی سند پیش کرو، اولاد ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. بچوں نے دیکھا، کہا سیٹھ جی ہم اپنے قافلے سے بھٹکتے ہوئے بھٹک کر اس شہر میں آئے، نہ کوئی شہر میں جاننے والا، ہمارا قافلہ بہت دور مدینہ الرسول میں نکل گیا ہے. اس ماحول میں تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم تمہیں سند دکھائے. ارے یہ عاشقوں کی زبان نہیں ہے، عاشق سند نہیں دیکھتے ہیں، وہ تو صرف محبوب کا نام دیکھتے ہیں. انہیں سند سے کیا مطلب، انہیں سند سے کیا لینا دینا ہوتا ہے. کہا تو اگر سند نہیں تو نکلو یہاں سے
اور آئندہ میرے دروازے پر نہ آ جانا۔ بچے وہاں سے بلکتے ہوئے واپس ہوئے، یہاں سے اترے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دیکھ رہا ہے، بھائی اب کیا ہوگا؟ کہا سنو، یہ تو ہماری ریت ہی ہے، رواج ہی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اور بھی بندے ہیں، اور بھی چاہنے والے ہیں، رسول اللہ کے غلاموں کی کمی نہیں ہے، کسی غلام کو ملنے تو دو۔ ارے ابھی ہم در بدر بھٹک رہے ہیں، اگر غلام مل گئے تو ہمیں سر پر بٹھا کر رکھا جائے گا۔ میرے بھائی گھبراؤ نہیں۔ بھائی نے تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک سامنے پنڈت کا گھر نظر پڑی تو دو برجھائے چہرے، لیکن چہروں سے عجیب نورانیت۔ بیٹوں کو بلا کر بیٹا ادھر آؤ۔ دونوں شہزادے پہنچ گئے۔ کیا بات ہے اور تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم کیا بتائیں، آپ کا وہ مذہب نہیں، لیکن اگر سنا ہو تو محمد عربی کا نام سنا ہو تو ہم انہی کی اولاد ہیں، انہی کے گھرانے سے ہے۔ وہ عاشق نکلا، کہا بیٹا بھٹکنے کی ضرورت نہیں، میرے گھر پر جو دیکھ رہے ہو تو حسین کا کرم ہے، حسین کے نانا کا کرم ہے۔ میں مجوسی ہوں، آگ کا پجاری ہوں، اور میں تمہارے مذہب کو نہیں مانتا، پھر بھی میرے گھر میں جو بچے کی کلکاری سن رہے ہو یہ حسین کا کرم ہے، یہ حسین کی اولاد کا کرم ہے۔ بتاؤ۔ کہا مہمانی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ پوچھا انہوں نے کیا کہا؟ کہا وہ تو سند مانگتے ہیں، کہتے ہیں سند چاہیے۔ مجوسی ہو کر کہتا ہے اسے سند چاہیے، آل رسول ہونے کی سند چاہیے۔ ارے سنو، مشک کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ مشک ہے، خوشبو خود ہی بتا دیتی ہے۔ آل رسول کو بتانا نہیں پڑتا، چہرے خود ہی بتا دیتے ہیں کہ ان کا تعلق حسین کے گھرانے سے۔ کیسی بات کر دی، تمہارے چہرے ہی بتا رہے ہیں کہ تم حسین کی اولاد ہو۔ اور کہا اگر اسے سند چاہیے تھی تو کیا اگر وہ چہروں کا نور نہیں پڑھ پاتا تو کیا خدا اور رسول کا نام کافی نہیں تھا؟ ارے عاشق تو وہ ہے کہ جو سند نہ دیکھے، خدا کا نام دیکھے، اپنے رسول کا نام دیکھے اور اپنی گردن کو جھکا دے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے۔ سند مانتے ہو؟ ہاں جوڑ کر کھڑا ہو گیا، مجوسی ہوں لیکن کرم فرمائے میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے، تشریف لے آئے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے نانا جان کا حال یہ ہے کہ ہم جب آپ کی خدمت کرتے ہیں تو نانا کا کرم پھر دیر نہیں لگاتا ہے، یہاں خدمت ہوتی ہے وہاں نبی کا کرم پہنچ جاتا ہے۔ کہا سنو، تشریف لائے۔ بچوں نے حامی بھر لی۔ بچے جب دروازے پر داخل ہونے لگے تو مجوسی نے آواز دی اپنی اہلیہ کو، ذرا دیکھو، ذرا سنو، جلدی سے باہر آؤ۔ ارے جن کے کرم کے چراغ ہمارے گھر میں جل رہے ہیں، آج کرم پر کرم دیکھو، حسین نے اپنی اولاد ہمارے گھر پر بھیج دی ہے، رسول کا کرم ہوا ہے تو ہماری اولاد، ان کی اولاد گھر پر آ گئی۔ بیوی نے آئی، دیکھا، دھک سے کلیجہ ہو گیا، دھک سے کلیجہ ہو گیا۔ کہا یہ راج دلارے، یہ عرش اور فرش کے مالک کی اولاد ہے، آج ان کے بال پرا گندا ہے، ان کے چہرے پر دھول لگی ہوئی ہے۔ کہا ارے سنو، کیسے نادان ہے وہ لوگ جو ان کے پیشانیوں کو پڑھ نہیں پاتے۔ ان کی پیشانی تو دیکھو، علی کا نور چمک رہا ہے، فاطمہ کا نور چمک رہا ہے۔ کہا بیٹو جلدی آؤ۔ گھر کے اندر لے گئی، نہلایا دھلایا، تیل لگایا، سرما لگایا اور تیار کر کے باہر لا کر کہتی ہے اب ذرا ان کو ذرا ملاحظہ کر لو، ایک نظر ڈالو۔ کہا دیکھو، ان کا چہرہ تو نور سے چمک ہی رہا ہے، ان کے نور کے صدقے میں ہمارے گھر کے در و دیوار بھی چمک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
نہلایا دھلایا کھانا کھلایا، رات کا وقت ہوا تو آرام سے کہا آرام کر لیا۔ یہاں دونوں بچے سو گئے، وہ مجوسی پنڈت وہ بھی سو گیا، وہاں سیٹھ وہ اپنے بنگلے پر وہ بھی سو گیا۔ رات کا وہ پہر جب انسان گہری نیند میں سوتا ہے، اچانک وہ سیٹھ وہ کلمہ پڑھنے والا رات کی تنہائی میں بلبلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اچانک ایک آواز لگانے لگا، مجھے بچاؤ، میری تو دنیا تباہ ہوئی جا رہی ہے، میری آخرت تباہ ہوئی جا رہی ہے کوئی جو میری آخرت کو تباہ ہونے سے بچا لے؟ ہے کوئی؟ یہ آواز لگا رہا ہے۔ بیوی نے جلدی سے چراغ جلایا، روشن کیا اور کہا کیا بات ہے؟ کوئی گندا خواب دیکھا؟ کوئی برا خواب دیکھا؟ کہا سنو، میری آخرت جا رہی ہے، میرا ایمان جا رہا ہے۔ کہا تم بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ کہا ابھی میں سویا، میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا ہے، قیامت کا میدان ہے، اور قیامت کے میدان میں سارے مسلمان حاضر ہیں، جنت سامنے ہے، جنت کے دروغہ حضرت رضوان جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، سارے مسلمان قطار لگا کر کھڑے ہیں، اور جو پہنچتا ہے کہتا ہے میں حضور کا غلام ہوں۔ رضوان جنت کہتے ہیں جنت کا دروازہ کھلا ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ سب کو جنت کے اندر کر رہا تھا، لیکن جب میں نے بھی قطار میں لگ کر جب میری باری آئی، میں نے رضوان سے کہا میں بھی رسول اللہ کا غلام ہوں، مجھے بھی جنت میں جانے کی اجازت دی جائے۔ تو رضوان نے مجھے ناراضگی کی حالت میں دیکھا اور کہا سنو، اگر رسول اللہ کے غلام ہو تو غلام ہونے کی سند پیش کرو، غلام ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو۔ میرے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ رضوان جنت سے جب میں نے کہا کہ سند تو نہیں، محبت ہے، کہا سنو، رسول اللہ کی اولاد بھی تمہارے پاس آئی تھی، تم سند مانگ رہے تھے، جاؤ اب سند ہی کام کرے گی، عشق کا کوئی معاملہ نہیں ہے، محبت کا کوئی معاملہ نہیں، جاؤ اب تمہاری سند ہی کام کرے گی۔ کہا سنو، میں نے یہ خواب دیکھا، میری دنیا گئی، اللہ نے مجھے قیامت کا منظر دکھایا، وقت رہتے اگر کچھ نہ کیا تو ایمان ہاتھ سے جائے گا، اس لیے کہ اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، آقا فرماتے ہیں مرنے سے پہلے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں اللہ ایمان کو نہیں رکھتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں خواب دیکھا تو بیوی نے تسلی دی، گھبراؤ نہیں، ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، ابھی یہیں ہوں گے، صبح ہوتی ہی تلاشنا، شہر سے باہر نہیں گئے ہوں گے، معافی تلافی سب کر لینا۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی، نماز پڑھی، بس پوری گلیوں میں گھومنے لگا۔ چھوٹے سے بچوں کو دیکھا ہے، وہ چہرے، وہ نورانی چہرے بتاتا گھوم رہا ہے۔ بتانے والے نے کہا گھومتے پھرتے کہاں ہو، بھٹکتے کہاں ہو؟ سامنے تمہارے جو گھر ہے اس گھر میں دونوں بچے مہمانی کر رہے ہیں، جا کر پنڈت سے ملو، تمہارے بچوں کی زیارت ہو جائے گی۔ اس نے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لی اور لے کر پنڈت کے گھر پہنچا، لیکن منظر عجیب تھا۔ جب گھر پر گیا تو دیکھا کہ فقیروں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے، مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے، سب دامن پھیلائے کھڑے ہیں، اور دونوں اہل بیت رسول اللہ بیٹھے ہیں، سادات کرام بیٹھے ہیں، اور مجوسی کر کیا رہا ہے؟ اپنے تھیلی سے، اشرفیوں کی تھیلی سے مٹھی میں اشرفیاں بھرتا ہے، یوں صدقہ اتارتا ہے، فقیروں میں لٹا دیتا ہے، یوں صدقہ اتارتا ہے، فقیروں میں لٹا دیتا ہے۔ یہ منظر وہ دیکھ رہا ہے۔ جب فقیروں کی قطار ختم ہو گئی، مجوسی سے کہا مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے، ذرا ادھر آؤ۔ ایک طرف لے کر گیا اور کہا آپ سے گزارش ہے، یہ 60
یہ 10,000 اشرفیوں کی تھیلی ہے، یہ آپ لے لیجئے اور اہل بیت رسول اللہ کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ اللہ کے نبی کی اولاد ہے، تم کیا جانو کہ ان کا کیا مقام، کیا مرتبہ اور ان کا ادب اور احترام کیسے کرنا چاہیے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ بچوں کو سپرد کر دو، یہ کہا۔ مجوسی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ایک جملہ کہا، سنو، کہا سیٹھ جی جب جنت سے بھگا دیے گئے ہو تب بچوں کا خیال آ رہا ہے، جب جنت سے نکال دیے گئے ہو تب بچوں کا خیال آ رہا ہے۔ کہا تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے جنت سے نکالا گیا ہے؟ کہا سنو، جس وقت تمہیں جنت سے نکالا جا رہا تھا اس وقت مجھے کلمہ پڑھا کر جنت کا حقدار بنایا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت رسول اللہ، عظمت اہل بیت رسول اللہ۔ سنو شریف، تم چاہتے ہو کہ 10,000 اشرفیوں کے بدلے ہم جنت بیچ دیں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ارے لے جاؤ، دنیا کی سلطنت ان کی کھوپڑوں میں لگائی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی محبت کا فیضان ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے وہ دے دیا ہے جس کی قیمت کبھی دنیا میں نہیں لگائی جا سکتی میرا۔ اور کہا سنو، یہیں تک بس نہیں ہے، جا کر اپنی عورت کو بلاؤ اور اپنی اہلیہ سے کہنا کہ میرے گھر میں میری اہلیہ کے کمرے میں جا کر دیکھے جا کر وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں مصلی بچھا ہوگا، سر سجدے میں ہوگا، میری اہلیہ صبح سے رسول اللہ کے رب کو سجدہ کر رہی ہے۔ کہتے ہیں جانتے ہو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ رات کے وقت جب وہ سو رہی تھی حضرت فاطمہ ان کے خواب میں آئی اور ارشاد فرمایا تو نے میرے بیٹوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، آؤ میں تمہاری پیشانی کو بوسہ دے دوں۔ اللہ اکبر، جب سے بوسہ دیا ہے میری بیوی سجدے میں ڈلی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔